Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new subject that is called Human Resource Management, which is a very interesting subject, and I hope you will enhance your learning as this course is being taught in master level degrees due to its practical applications in different organizations. So, let us start. What is HRM? First of all, we have to know about fundamentals of management, as already you people have studied the course Fundamentals of Management or Business Management, which is essential for HRM. Management, just overview, management involves setting goals and allocating scarce resources to achieve them. Management जो है उसका पर्पज़ ही ये है कि गोल सेट करना और उसको अचीव करने के लिए स्कार्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना. और management is also the process of efficiently achieving the objectives of the organization with and through the people. Surely मैनेजमेंट जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करती है दैट इज डायरेक्टली ड्यू टू पीपल. तो लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में रोल नज़र आता है, उसी को हम स्टडी करेंगे HRM के अंदर. बेसिकली HRM इज़ द सब्जेक्ट. इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स: ह्यूमन, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट. Human means people, especially in the human resource management, those people which are skilled working in the organization. Resources which are already scarce, and the management is the effective utilization of resources. So, in human resources, we shall discuss regarding the recruitment, selection, job analysis, training and development, career development, performance management, as well as employee rights, compensation also. With respect to other in detail, we shall see and discuss chapter wise. So, already we know about the management functions, that are the planning, organizing, leading and controlling. So why HRM is important in an organization? As the role of human resource manager has changed. हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं कि ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती जा रही है या इसकी क्या रीज़न्स हैं. तो इसके बैक पे HR मैनेजर की जो जॉब है वो अब चेंज होती जा रही है. न्यू लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशंस आ गए हैं, जैसे डिफरेंट लॉज हैं, फेडरल एंड स्टेट लॉज विच हैव टू ओबे फॉर द एम्प्लॉयर. नई रिक्वायरमेंट आ गई हैं मार्केट में जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉज सेट किए गए हैं. तो उस हवाले से HR मैनेजर की जॉब जो है वो एक चैलेंजिंग होती जा रही है, इसलिए हम HR में को पढ़ रहे हैं. इसके अलावा जॉब्स हैव बिकम मोर टेक्निकल एंड स्किल्ड. आपको एक्सपर्टीज़ नज़र आती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपर्ट्स लोग नज़र आ रहे हैं. तो जितनी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जा रही हैं, स्किल्ड पीपल नज़र आ रहे हैं, तो उतने ही चैलेंजेस जो हैं वो HR मैनेजर को फेस करने पड़ रहे हैं. सिमिलरली ट्रेडिशनल जॉब बाउंड्रीज़ भी चेंज हो चुकी हैं. जो पहले फ़िज़िकली एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक जगह पे एग्जिस्ट कर रही होती थी, अब ऐसा नहीं है. अब लिमिटलेस हैं, अब बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हम देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेटिंग जॉब्स आ गई हैं. घर बैठकर लोग दूर दराज एरियाज़ में बैठकर, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर पाकिस्तान में है तो अमेरिका में बैठे हुए लोग भी काम कर रहे हैं. दैट इज़ टेलीकम्युटिंग जॉब्स आ गई हैं. और ग्लोबल कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी की डिमांड जो है वो बढ़ गई है. जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव होंगी वही एग्जिस्ट कर सकेंगी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वरना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका एग्जिस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है. इसके अलावा HRM
اگر ہم آرگنائزیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو کیوں اتنا امپورٹنٹ ہوتا جا رہی ہے، 4 بیسک فنکشنز ہیں جو نظر آتے ہیں ہمیں HRM کے. نمبر 1 ہے جی اسٹافنگ ود ان دی آرگنائزیشن. اسٹریٹجک ہیومن ریسورس پلاننگ کرتی ہے، ویئر اینڈ وین ہاؤ مینی پیپلز آر ریکوائرڈ ان دا آرگنائزیشن، ایز ویل ایز ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. بوتھ آر دا ڈفرنٹ فنکشنز آف HR. ان میں ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن، ریکروٹمنٹ مینس to create the pool for the potential candidates in the organization, whereas selection is the process for selecting the potential candidates. That mean جو staffing function ہے وہ HR planning کے ساتھ ساتھ recruitment اور selection بھی کر رہی ہوتی ہے. Second function جو ہے وہ ہے training and development. These are both are the words which are used simultaneously. We can say that in the organization اورینٹیشن کا پروسیس کرتا ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے. اورینٹیشن مینس وین نیو امپلائیز جوائن دا آرگنائزیشن تو ان کو نو اباؤٹ دا آرگنائزیشن بتایا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ اورینٹیشن. ایز ویل ایز امپلائی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مینس امپلائی ٹریننگ از آلسو دا پروسیس فار ٹو کوپ ود دا کرنٹ نیڈ کمپلیٹ کرنٹ جاب پوزیشنس کے حوالے سے آپ اپنے امپلائیز کو جو ایبلٹیز اور اسکلز پیدا کرتے ہیں دے آر کالڈ ٹریننگ. ویئر ایز دا ڈیولپمنٹ از فیوچرسٹک نیڈ کہ آپ فیوچر میں ایک امپلائی جو ہے وہ کہاں پہ کس جگہ پہ کسی بھی آرگنائزیشن میں آگے جو اس کا فیوچر ہے اس حوالے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ ڈیولپمنٹ. اینڈ دا کیریئر ڈیولپمنٹ مین کہ ایک امپلائی جب کمپنی میں ان ہوا ہے اور آہستہ وہ کچھ دیر کے بعد وہ کس اور پوزیشن پر ہوگا ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. After if he has joined as a manager, he will be senior manager or general manager. This is a career development جس کے اندر کمپنی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ امپلائی بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے جو مینیجرز ہیں اور جو آرگنائزیشن ہے یہ ایک ٹرائکا کے مل کر اپنے امپلائیز کو کیریئر ڈیولپمنٹ کرتی ہے. نمبر 3 ہے جی موٹیویشن. جب کوئی آرگنائزیشن کے اندر ایک امپلائی ہائر ہو گیا ہوا ہے اور اس کو ٹریننگ پرووائڈ کی گئی ہے، کمپنی اس کو ڈیولپ بھی کر رہی ہے، اس کا کیریئر کا بھی خیال رکھ رہی ہے، تو اس کو موٹیویٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. ورنہ وہ آرگنائزیشن سے ٹریننگ لینے کے بعد سوئچ اوور ہو جائے گا، کسی اور آرگنائزیشن میں چلا جائے گا تو اگر اس کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا. تو موٹیویشن کے لیے ڈفرینٹ موٹیویشن تھیریز ہیں. اس طرح اس کی پرفارمنس اپریزل کا ہے کہ کس طریقے سے اس کو آفٹر پرفارمنس اپریزل فار 6 منتھ اور آفٹر 1 ایئر اس کو کس طرح بونس دیا جائے، اس کی سیلری انہانس کی جائے، اس کو انکریمنٹس دیا جائے. تو دیز آر آل اباؤٹ دا ڈیو ٹو موٹیویشن. پرفارمنس اپریزل کے بعد ریوارڈز اینڈ کمپنسیشن ہے جی، وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ جناب آپ اپنے امپلائیز کو اگر وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ایکسٹرا ٹائم لگا رہے ہیں، گولز اچیو کر رہے ہیں، ویل ان ٹائم اچیو کر رہے ہیں تو ان کو بینیفٹس دیے جائیں جسٹ لائک ریوارڈز اینڈ بونسز ہیں. اور امپلائی بینیفٹس میں امپلائی کا جو ہے جو کمپنی میں جاب پرفارم کر رہا ہے اس کو ادر بینیفٹس فرنگ بینیفٹس ہیں، نان فرنگز ہیں، جیسے گھر کی فیسلٹی ہے، اس کو فیملی کو ہے، ایجوکیشن ہے، سچ لائک اس طرح کے بینیفٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں. یہ بھی ایک HR اس لیے امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از دا مینٹیننس مین کہ آپ نے اب اپنے امپلائی کو موٹیویٹ بھی کیا ہے اور اس کو کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی کمپنی میں ریٹین رہے. جب تک آپ اس کو سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی اپارچونیٹیز بینیفٹس پرووائڈ کریں گے اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن اور امپلائی ریلیشن جو رکھیں گے تو اسی وجہ سے جو کمپنی میں امپلائی جو ہے وہ ایگزسٹ کریں گے، ریٹین رہیں گے اور وہ چلتے رہیں گے لانگ ٹرم، اور کمٹمنٹ بھی نظر آئے گی امپلائیز کی اور ڈیووٹڈ ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ HR جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی امپورٹنس HR مینجمنٹ کی بڑھتی جا رہی ہے ود ان دی آرگنائزیشن ڈیو ٹو دیز فنکشنز. انشاءاللہ جی نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم.